میرے عزیز محترم دوستو، یہ نقل و حرکت اور علماء کی اس میں اس لیے سخت ضرورت ہے تاکہ ایک جماعت سے لے کر ایک ملک تک ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کا یہ ایک انتہائی ابتدائی مرحلہ ہے کہ کوئی جماعت 4 مہینے کسی ملک میں کام کر کے آ جائے. یہ ایک انتہائی ابتدائی مرحلہ ہے. اصل مقصد جماعتوں کی نقل و حرکت سے سارے عالم میں علمی مراکز کا قائم کرنا اور وہاں کے اہل خیر حضرات کو اس فریضے کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہماری جماعتوں کا، میں تو ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، خود بھی کبھی ہدایت دیتا ہوں بین جامع جماعتوں کو، تو کہتا ہوں کہ اگر تم وہاں علمی مراکز کے قائم کرنے کی بنیاد ڈال کر نہیں آئے تو تم جا کر واپس آ گئے ہو، امت کے جہالت سے نکلنے کا کوئی انتظام نہیں کر کے آئے ہو. میں عرض کرتا ہوں نکلنے والی جماعتوں سے کہ جس مسجد میں تمہارا قیام ہوا ہے، اگر تمہاری کوشش سے اس مسجد میں قرآن کا مکتب شروع نہیں ہوا تو تم امت کو ترغیب دے کر آئے ہو، تعلیم دے کر نہیں آئے ہو. کیا انتظام کیا؟ کیا کر کے آئے؟ اگر تم نے اس پورے علاقے کے جہالت سے نکلنے کا، اس کا انتظام اور انتظام کرنے والوں کو اس خیر کی طرف اور اس فریضے کی طرف متوجہ نہیں کیا، کچھ نہ کر کے آئے. صاف بات ہے. اس لیے سب سے بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ ملک و بیرون ملک ایسے علمی مراکز اور مدارس قائم ہوں، اس لیے کہ جب تک علم امت کو تعلیم دینے کا نظام مدارس کے ہوتے ہوئے مساجد کی سطح پر نہیں آئے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں امت کی جہالت کا کوئی علاج اور ان کے مرض کا کوئی مداوا نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہو سکتا. علم وہ تھا ہی مسجد کی سطح سے، علم تھا ہی مسجد کی سطح سے. مسجد میں ذکر کے حلقوں سے تسبیحات کہیں نہیں ملے گی. آپ ذرا صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ذکر کے حلقوں سے مراد مساجد میں علم کے حلقے ملیں گے. یہی ذکر کے حلقے ہیں، یہی اصل ذکر کے حلقے ہیں، یہی اصل ذکر کے حلقے ہیں. علم کے حلقے ہی اصل ذکر کے حلقے ہیں. اگرچہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اجتماعی ذکر کا حلقہ اس سے مراد ہے جس کو فرشتے اپنے پرس آسمان تک گھیر لیتے ہیں، ورنہ آپ روایتوں میں دیکھیں گے تو ذکر میں بہت وسعت ملے گی. ذکر اللہ کے نام کا یہ انفرادی تھا، اور تذکرے اس کے احکام کے مساجد میں یہ اثر علم کے حلقے تھے. میں ضرور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک مساجد کی سطح سے علم کے حلقے قائم نہ ہوں، اس وقت تک ایک ایک فرد کے عقائد کی درستگی، اس کے فرائض، اس کو فرائض کی تعلیم اور اس سے متعلق جس شعبے میں وہ رہتا ہے اس سے متعلق دین اس تک نہیں پہنچایا جا سکتا. میں چھوٹی سی مثال دے کر عرض کرتا ہوں. چھوٹی سی مثال، بڑے بڑے اسپتال ہیں، بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں. یہ اسپتال 5000 بیڈ کا ہے، یہ اسپتال 3000 بیڈ کا ہے، یہ اسپتال 2000 بیڈ کا ہے. ہوا کرے. لیکن اگر ہر محلے میں کلینک نہیں ہے، یہ ان کے سر کا علاج، سر کے درد کا علاج نہیں کر سکتے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. جب تک محلے میں کلینک نہ ہو، امت کے جو امراض ہیں، وہاں تو وہ جائے گا جس کی ضرورت وہاں کے درجے کی ہے.
جب تک علم مسجد کی سطح پر نہیں آئے گا اس وقت تک امت میں جو جہاد نظر آ رہی ہے یہ ختم نہیں ہوگی. اور اس کی دو وجہ ہیں. ان علمی مدارس اور علمی مراکز سے جو متخرجین نکلتے ہیں جب تک ان کو مدارس سے مساجد کی طرف معمور کر کے، جب تک ان متخرجین کو مدارس سے مساجد کی طرف معمور کر کے متعین کر کے نہیں بھیجا جائے گا اس وقت تک متخرجین اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے. دینی مدارس یہ علم کے سمندر ہیں. ان سے فارغ ہونے والے متخرجین فضلاء یہ بادلوں کی طرح ہیں. بادل معمور ہوتا ہے خشک زمینوں کی طرف، بادل معمور ہوتا ہے خشک زمینوں کی طرف، یہاں سے علم کو لینا اور جا کر برسنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے. میں سال لگائے ہوئے علماء کو بہت تاکید کرتا ہوں واپس جانے کے وقت کہ پوری کوشش کرنا اس بات کی، اس چکر میں نہ رہنا کہ کوئی معقول تنخواہ ملے تو پڑھاؤں. اس لیے کہ جب علم کو امت تک پہنچانا سبب پر موقوف ہو جائے گا تو علم امت کے اس طبقہ تک محدود ہو جائے گا جن کے پاس سیکھنے کے اسباب ہیں یا جن کو سکھلانے کے لیے اسباب چاہیے. اس امت کو علم امت کی امانت کر کے دیا گیا تھا. اس امت کے علماء کو علم امت کی امانت کر کے دیا گیا تھا اور یہ مزاج بنایا گیا تھا کہ کبھی علم کو بیچنا مت، کبھی علم کو بیچنا مت. اس کا مزاج بنایا گیا تھا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا. اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان ہدیے میں دی. کمان جہاد کا ایک آلہ ہے. کمان جہاد کا ایک آلہ ہے. ہم اللہ کا راستہ صرف خروج کو نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو قرآن پڑھانا بھی اللہ کا راستہ ہے. اس نے خوش ہو کر کمان ہدیے میں دی، کوئی معاملہ نہیں ہوا. یہ اس کمان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، پوچھا آپ نے اتنی لچکدار لکڑی کی کمان کہاں سے، اتنی عمدہ کمان؟ عرض کیا کہ میں نے فلاں کے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، اس نے مجھے دی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کمان دنیاوی اعتبار سے کسی کام کی نہیں ہے. کمان دنیاوی اعتبار سے کسی کام کی نہیں ہے. صرف اللہ کے راستے میں قتال میں تیر چلانے کے لیے کام آئے گی. اسی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور نکلنے کے زمانے میں اس نے ایک تیر کا ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے تیر بھی مل جائے، حالانکہ تیر اعلی قتال میں سے ہے اور تیر چلانے کے فضائل آپ حضرات نے پڑھے ہوئے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے راستے میں تیر چلانے کا کیا اجر ہے. چاہے نشانے پر نہ پہنچے تب بھی اس کے لیے قیامت میں نور ہے. یہ روایت میں ملتا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں تیر اور کمان یہ دونوں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک کے بغیر دوسرے کا کوئی استعمال ہے؟ ایک کے بغیر دوسرے کا کوئی استعمال نہیں ہے. تیر کمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں. دونوں کی میں نے مثالیں عرض کی ہیں روایت سے. ابی بن کعب کی روایت میں تو کمان، اور یہ صحابی جو نے سوال کیا آپ سے کہ ایک شخص اگر اللہ کے راستے میں نکلنے میں تیر کا ارادہ کر لے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے اس امت کے علماء کو،
اس امت کی دین کی سمجھ رکھنے والوں کو اس بات سے ڈرایا گیا تھا کہ تم امت کو دین سکھلانے کو کسی سبب پر موقوف مت ہونے دینا کہ اگر یہ مل جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے. میں صراحتاً عرض کرتا ہوں، کوئی اتہام کے طور پر نہیں عرض کر رہا، اہتمام کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، مگر ان کے معاشی مسائل نے ان کو عالم تو بنائے رکھا، معلم نہیں بننے دیا. بے شمار میرے نزدیک تو ایک طالب علم کا مدرسے سے علم حاصل کرنا، خدا کی قسم، باعتبار امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے اس کو علم دیا گیا ہے، صرف اپنی ذات سے عمل کرنے کے لیے نہیں. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مبلغ جو بنایا تھا، کیا مطلب تھا مبلغ کا؟ مبلغ کا مطلب یہ تھا بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی آتی ہو تمہارے ذمہ اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے، ایک آیت بھی آتی ہو تمہارے ذمہ اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے. بلکہ دو لفظ ایسے ملیں گے قرآن میں جس نے تبلیغ اور تعلیم کو ایسا آپس میں جکڑ دیا ہے، میں لفظ استعمال کر رہا، ایسا باندھ دیا ہے آپس میں کہ قیامت تک کوئی طاقت تبلیغ اور تعلیم کو الگ الگ نہیں کر سکتی. جو لوگ بدگمانیاں پیدا کر کے بھلے عوام اور علماء، دعات اور علماء کے درمیان تباعد پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو یہود و نصارہ کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، ان کی اس کوشش کا دفاع آپس کے قرب سے ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کی تردید سے کبھی نہیں ہو سکتا. اغیار کی اس کوشش کا دفاع آپس کے تقرب سے ہو سکتا ہے، تباعد سے تو ان کو اپنے کام کے کرنے کا موقع پورا مل رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ مزاج اس امت کا بنایا گیا تھا کہ تبلیغ اور تعلیم کو ایسا جوڑ دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ آیت ایسی عجیب و غریب آیت ہے. آگے فرمایا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر اس آیت کی گہرائی میں جاؤ، میں خدا نہ کرے بطور اعتراض کا عرض نہیں کر رہا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، چھوٹے بڑے نئے پرانے، ہم سب کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں امت تک علم کو پہنچانے کے کیا طریقے تھے اور کیا معمول تھا، اور نقل حرکت کا ساتھ تبلیغ علم کا کیا معمول تھا. جیسا جیسا زمانہ بدل رہا ہے، بقم علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس زمانے میں علم مسجد سے نکل گیا، اور حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے. حوادث زمانہ نے علم کو، حضرت کا ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا. یہ میں حضرت کا ایک خط کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں جو حضرت نے میوات میں ایک مولوی صاحب کو لکھا تھا، جنہیں تاکید تھی کہ اپنی مسجد میں تم قرآن اور دین کی تعلیم دیتے رہو. ان کو لکھا خط میں حضرت نے کہ تم جس کام میں لگے ہوئے ہو مسجد میں تعلیم دین کے لیے،
یہی نبوت کا اصل طریقہ ہے. حضرت نے آگے لکھا اس میں قاری صاحب کو کہ حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے، ورنہ علم حاصل کرنے کی اصل جگہ مسجد تھی. کہ روایت میں صراحتاً فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں جب کوئی شخص علم کے ساتھ نسبت رکھ کر میری بات دوبارہ سن لو، مجھے انتہائی حیرانی ہوتی ہے جب کوئی شخص اس علم کے ساتھ نسبت رکھ کر مادی ذرائع کے ذریعے سے یا نشر و اشاعت کے ذرائع سے علم کے پہنچا دینے کو اپنی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی سمجھتا ہے. میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس کے ذہن میں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. اس کے ذہن میں صرف تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. حالانکہ اگر پیچھے کی طرف جائیں تو ہمیں علماء کی صحبت، علماء کی اور اللہ کی صحبت، اس علماء کی صحبت سے ہٹ کر علم کے پہنچانے کا، لانے کا، بھیجنے کا ہمیں کہیں کوئی اس سے ہٹ کر کوئی مثال نہیں ملتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں، آؤ چلو علم حاصل کر لیں، کیونکہ آج اگر ہم علم حاصل کریں گے تو کل لوگ ہم سے علم حاصل کریں گے. تو کہتے ہیں ابن عباس کیا بات کر رہے ہو، کیا اتنے بڑے بڑے علماء صحابہ کے ہوتے ہوئے تم سے کوئی علم حاصل کرے گا؟ معلوم ہوا فلاں کے پاس ایک حدیث ہے، اس کے لیے سفر کر کے گئے، گھر پر پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، وہ قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے. جا کر ان کے دروازے پر پڑ گئے.